الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام بطہرت والاکرام ولا اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبلقاء اسم محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجمين المطهرين الماهدين ولا لعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المجاهدين المكرين المكسرين المنكرين اما بعد قال فقط سبحانه في كتاب المنيب وفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا پہلی صف سے لے کے آخری صف تک بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم سے، جناب سیدہ سے، ملکہ کونین سے، امن کے امام سے، شہنشاہ نجف سے، سلطانی کربلا سے، اور خصوصاً ولی العصر قائم امام سے ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ اس ذکر کے صدقے میں ہمیں آخری سانس تک علین ولی اللہ پر قائم و دائم رکھنا۔ اس عشرے کی آخری مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، دعا گو ہوں یا میرے مولا اس عشرے میں یکم محرم سے لے کے 12 محرم الحرام تک ہم نے جو پرصداری کی، جو گریہ ازاری کی، جو ماتمداری کیا، جس نے جس انداز سے یہاں پہ خدمت کیا، جس نے جس انداز سے یہاں پہ ذکر کیا، اس تمام کا اجر ہمیں اس انداز میں عطا فرمانا کہ ہمیں آخری سانس تک علی ولی اللہ پر قائم و دائم رکھنا۔ یا میرے مولا ان تمام کا اجر اس انداز سے عطا فرمانا کہ یا میرے مولا جتنی بھی مائیں بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے یہاں پہ پرصداری دیا ہے، خدمت حسین کیا ہے، ذکر حسین کیا ہے، تمام کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ ہم حسین کا رونے کا حق ادا تو نہیں کر سکے، لیکن جتنا حسین پہ روئے ہیں، جناب سیدہ تجھے واسطہ ہے ہمارے اس روئے ہوئے آنسوں کو اپنی رومال میں جمع کر کے حسین کی زخمی بدن پہ لا کے ہماری اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ یا میرے مولا اس عشرے کے دوران جس نے جتنی خدمت کی، جس نے جتنا ذکر کیا، جس نے جتنی پرصداری کی، اس کے صدقے میں تمام کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا، تمام کی دلی مرادوں کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ جن لوگوں نے اس دوران نیاز لے کر آئے ہیں، لنگر حسین لے کر آئے ہیں، سبیل حسین لے کر آئے ہیں، ان تمام لنگروں کو، تمام سبیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کی رزق میں مزید ترقیات عطا فرمانا۔ یا میرے مولا ان کے روزگار میں مزید ترقیات عطا فرمانا۔ اتنا توفیق دینا کہ ہم ہر سال اسی طرح حسین کا ذکر کرتے رہے، آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے۔ یا میرے مولا جو نوجوان بے روزگار ہیں، تمام کو شہزادہ قاسم کے صدقے میں، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا۔ جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے، جن میں نہیں ہے ان کو شہزادی سکینہ کے صدقے میں، شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں خیر و خیریت سے ماتمی بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں، بی بی سخرا کے صدقے میں تمام کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا۔ خصوصاً میرے چاچو بیمار ہے، یا میرے مولا سید سجاد کی توکل ہتھکڑیوں کے صدقے میں، جناب سخرا اکبر کی جدائی کے صدقے میں ان کو جلد از جلد صحت کلی نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جو بچوں نے امتحانات دیے، امتحانی سکینہ کے صدقے میں تمام کو شاندار کامیابیاں نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا ایک بار پھر یہی دعا کروں گی، جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کی حاجات، تمام کی دلوں کے حال مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تمام کی حاجات کو ذکر حسین کے صدقے میں قبول و منظور عطا فرمانا۔ اس گرمی کے موسم میں یا میرے مولا جن لوگوں نے یکم سے لے کے 10-12 محرم الحرام تک تیرے حسین کے لیے آئے ہیں، اس گرمی کے سخت کٹن مشکل وقت میں یا میرے مولا تیرے حسین کے لیے آنسو بہانے آئے ہیں، اس کے صدقے میں تمام کی مرادوں کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ ہمارے قائم امام ولی العصر امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمانا، ہم ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا۔ ہر عاشق حسین پر امام زمانہ کا سایہ سلامت اور قائم و دائم رکھنا۔ یا میرے مولا مرنے کے بعد ہر عاشق حسین کو، ہر حبدار علی کو دیدار بادشاہ علی نصیب عطا فرمانا۔ معصومین کی جتنی زیارات ہیں، ہمارے گنہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکیں۔ خصوصاً جن لوگوں کے 40 پہ دل تڑپ رہے ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، یا میرے مولا تیرے در پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیرے در پہ آ رہے ہیں، ہر مشکل ہر مسئلے کو آسان کر کے تمام کو حسین کی نوری محل کا دیدار نصیب عطا فرمانا۔ آج کا نیاز چونکہ محمود انکل نے کیا ہوا اور انہوں نے دعا کی
کی اپیل کی ہے. یا میرے مولا ان کی نیاز کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. اس نیاز کے صدقے میں یا میرے مولا ان کے بچوں کا سلامت رکھنا. یا میرے مولا ان کے بچوں کو ان کی سائے میں شاندار کامیابی نصیب عطا فرمانا. ایک ایک سورہ فاتحہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے. عزیزان حسین، عاشقان حسین، موالیان حیدر اکرار، آج کا ذکر، آج کا موضوع اس ہستی کے نام جسے شجرۃ النداء کہا جاتا ہے. ہمارے ممبروں پہ برسر عام یہاں پہ آ کے کہا جاتا ہے. درود پڑھتے ذرا بآوازیں بلند. ہمارے ممبروں پہ برسر عام آ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ سوالات انبیاء سے پہلے نہ اللہ کو کوئی جانتا تھا نہ اللہ کو کوئی پہچانتا تھا. اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ لوگ اللہ کو پہچان سکے، لوگ اللہ کو منوا سکے، لوگ اللہ کی مان سکے. ہر نبی آیا اور ہر نبی نے اپنے دور میں اللہ کی عبادت کی تبلیغ کی اور اپنی قوم کو اللہ منوانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ کو صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا. اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کو سنا ہے، ہمیں اللہ وحی لے کر بیچتا ہے ہم پہ. فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں پر وحی آتا تھا اور ہر پیغمبر اسی اللہ کو جبریل کے ذریعے سنتا تھا اور پھر وہ اپنی قوم سے منوانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اللہ وہاں رہتا ہے. لیکن جب 14 آئے اس دنیا میں، 14 وہ واحد ہستی ہے جنہوں نے آ کے اس دنیا میں محمد سے لے کے میرے قائم امام تک ہر امام نے اپنے دور میں اللہ کو منوانے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. اور اب ثبوت دیتے چلوں کہ اصول کافی کتاب میں خود لکھا گیا ہے. علی ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ممبر کوفہ پہ علی خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، یا علی تو جس پروردگار کا ذکر کر رہا ہے، تو جس اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ جس اللہ کو میں علی خود سجدے کرتا ہوں، کیا اس علی کو تو نے دیکھا ہے؟ علی کے چہرے پہ جلال آیا اور اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے، علی اسے جھکتا ہی نہیں ہے جسے کبھی دیکھا نہ ہو. سلامت رہے. علی اسے جھکتا ہی نہیں جب کبھی علی نے کسی کو دیکھا نہ ہو. علی واحد وہ ہستی ہے دنیا میں، واحد علی وہ ہستی ہے جو صرف اللہ کے لیے جھکا اور کسی اور کے لیے نہیں جھکا. باقی رسول کے جتنے بھی صحابی تھے، کوئی کافر تھا پھر مسلمان ہوا، کوئی منافق منکر تھا بعد میں مسلمان ہوا، وہ پہلے کسی اور خداؤں کو مانتے تھے، ان کو جھکتے تھے. لیکن رسول کے صحابیوں میں، رسول کے ولیوں میں علی وہ واحد ہستی ہے کہ جو جھکے ہیں تو صرف اللہ کے لیے جھکا، بے شک کسی اور کے لیے نہیں جھکا. اب موسیٰ پیغمبر ہے، ہر بچہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، نوجوان جانتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. اللہ نے اسے کلیم اللہ کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے لاڈلے نبی بن گئے تھے. اب اللہ موسیٰ سے ملاقات کرتے تھے، یہ سب کو پتا ہے. موسیٰ اللہ سے کیسے ملاقات کرتے تھے؟ کبھی اللہ کو موسیٰ نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا. موسیٰ جاتے تھے ایک شجرے کے قریب، ایک درخت کے قریب جاتے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر موسیٰ اس درخت سے گفتگو کرتے تھے. وہ درخت پھر اللہ کو باتیں موسیٰ کی پہنچاتا تھا، اللہ اسی درخت کو موسیٰ کے جواب دیتا تھا، پھر وہ درخت جو ہے موسیٰ تک اپنی باتیں پہنچاتا تھا. اب وہ شجرہ تھا. اب میرا سوال تھا کہ وہ شجرہ آیا کھجور کا شجرہ تھا، وہ بیری کا درخت تھا، وہ سیب کا درخت تھا، وہ انار کا درخت تھا، وہ کس چیز کا شجر تھا؟
کہ جس سے موسیٰ گفتگو کرتا تھا، جس کو اتنا اعلیٰ مقام ملا تھا کہ وہ موسیٰ کی گفتگو اللہ تک پہنچاتا تھا۔ قبلہ علامہ اشرف ظالوی صاحب کہتے ہیں کہ میں طالب علمی کے دور سے لے کر ممبر کے بیٹھنے تک کے دور تک اس بات کو سرچ کرتا رہا کہ وہ شجر آیا کون سا شجر ہے کہ جس سے موسیٰ گفتگو کرتے اور وہ اللہ تک موسیٰ کی گفتگو لے کر جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کے بارے میں پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ میں ممبر پر بھی بیٹھ گیا، مجھے پھر بھی نہیں پتہ چلا۔ میں جب نجف اشرف پہنچا، روضہ علی کے سامنے سجدہ کیا، سجدہ کر کے میں نے مولا سے کہا مولا مجھے وہ شجر بتائیے کہ جس شجر سے موسیٰ گفتگو کرتے تھے۔ کہتے جیسے میں نے سجدے سے سر اٹھایا، سامنے زیارت کی کتاب پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ کتاب اٹھایا، اس میں پہلا جملہ تھا السلام علیکم یا شجرۃ النداء۔ واہ ماشاءاللہ، السلام علیکم یا شجرۃ النداء، اے اللہ سے گفتگو کرنے والے شجر تجھ پر میرا سلام۔ اب واضح یہ ہوا کہ موسیٰ اگر ملتے تھے تو وہ علی سے ملا کرتے تھے، موسیٰ اگر گفتگو کرتے تھے تو وہ علی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ پہلے موسیٰ علی سے گفتگو کرتے تھے، علی موسیٰ کی باتیں اللہ تک پہنچاتے، اللہ علی کو موسیٰ کی باتیں بتا دیتے تھے اور اس کے بعد وہی علی موسیٰ کو بتا دیتا تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو وہ شجر تھا وہ علی تھا۔ نانا اور بھی آسان کرتی چلوں کہ وہ شجر کیسے علی تھا۔ جب آدم کو اس دنیا میں خلق کیا گیا، آدم کو بنایا گیا، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سجدہ کرنے کے بعد، فرشتوں کو یہ سجدہ ہونے کے بعد اللہ نے آدم کو حکم دیا تھا اس درخت سے دور رہنا، اس شجر سے دور رہنا۔ اب دنیا کہتی ہے وہ گندم کا درخت تھا، اگر جنت کے تمام پھل، تمام چیزیں آدم کھا سکتا تھا، تمام چیزوں کے قریب جا سکتا تھا، تو گندم میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ تم درخت گندم کے قریب نہیں جاؤ گے؟ وہ کسی گندم کا درخت نہیں تھا۔ اللہ نے آدم سے کہا تھا علی کے قریب نہ جانا، کبھی کوشش نہ کرنا کہ میں علی جیسا کیوں نہیں ہوں۔ سلامت رہے۔ اللہ نے آدم سے کہا تھا کبھی کوشش نہ کرنا کہ میں علی جیسا بنوں، اور یہی ہوا کہ ابلیس نے آدم کو بھڑکایا کہ تو سوچ لے کہ تیرا اتنا رتبہ ہے کہ تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر تجھے علی جیسا مقام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آدم نے صرف سوچا تھا، آدم نے کہا بھی نہیں تھا، اور اللہ نے جنت سے آدم کو نکال کے زمین پر پھینک دیا اور جو کہہ دیا جو 14 جیسے بننے کی کوشش کریں گے انہیں میرے قریب کوئی جگہ نہیں ملے گا۔ اور یہی علی بچہ جانتے ہیں یونس مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا، کیوں؟ اللہ کی سزا ملی تھی۔ کیوں اللہ کی سزا ملی تھی؟ کیونکہ جب یونس آیا اس دنیا میں، یونس نے تبلیغ شروع کر دی، تبلیغ کرتے 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 جب اس مقام پر پہنچ گیا کہ لوگ یونس کی ماننے لگے، تب ابلیس آیا یونس کے پاس اور یونس سے یہ کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا تجھ سے کام لیا، تجھے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ اے یونس میری عبادت کو پھیلاؤ، میری تبلیغ کرو، مجھے لوگوں سے منواؤ، لیکن ایک لمحے کے لیے یونس ذرا تو یہ سوچ لے کہ تو بھی کسی کو سجدہ کرتا ہے، تو بھی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ رہا، تجھے پہنچنے کے لیے ایک شجر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شجر علی ابن ابی طالب ہے۔ یونس سوچ لے ذرا، اگر تجھے تیرا مقام اتنا ہے، وہ علی جیسا مقام اگر تجھے ملا ہوتا تو کیا جاتا اللہ کا؟ بس یونس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ ہاں واقعی میں تو اللہ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، لیکن وہ مقام مجھے اللہ نہیں دے رہا جو 14 کو دیا تھا۔ جب تک تو ورد نہیں کرے گا تجھے میں معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ وہ کون سا ورد ہے؟ اللہ نے یونس کو ورد دکھایا، یہاں یونس نے یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ
رہے. یہاں یونس نے یا علی کا ورد کیا, یہاں اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر نکالو. یونس باہر نکلا اور نکلتے ہی کہتا ہے دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں علی جیسا کیوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم علی کو اللہ سمجھتے ہیں. نہیں, آؤ میں لوگوں سے سوال کرتی ہوں, آپ لوگوں نے اللہ کو پہچانا تو کیسے پہچانا؟ لوگوں نے مجھے جواب دیا یہ بارش برستی ہے, یہ ہوائیں چلتی ہے, یہ چرند پرند اپنے کام پہ چلتے رہتے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, درخت ہے, انسان ہے, جانور ہے, انسان مرتا ہے, جیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, یہ تمام کے تمام اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. میں نے اسے کہا یہ سارے کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں, ہر فرشتہ کا اپنا ڈیوٹی ہے. ایک فرشتہ بارش برساتا ہے, ایک فرشتہ ہوا چلاتا ہے, اسرائیل آ کے زندگی واپس لیتا ہے, جبرائیل زندگی دے سکتا ہے, میکائیل سور پھینکتا ہے, میکائیل سزا و جزا بھی دے سکتا ہے. ہر فرشتہ یہ کام کر سکتا ہے. پھر فرشتوں کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ صرف اللہ کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا چل تو بتا دے کہ تو اللہ کو کیسے پہچانتا ہے. مسکرا کے میں نے پہلا جواب یہ دیا, جب میں نے علی کو سجدے میں دیکھا میں نے کہا کوئی ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. کوئی ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. ہم نے اللہ کو نشانیوں سے نہیں علی کی پیشانی سے پہچانا ہے. علی جسے سجدہ کرتے تھے وہ اللہ تھا. ہم سمجھ گئے جسے علی سجدہ کرتے ہیں اسے اللہ کہا جاتا ہے. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کے پاس وجود نہیں ہے, اللہ کے پاس بدن نہیں ہے, لہذا وجود ہے 14 کے پاس, بدن ہے 14 کے پاس. اللہ ارادہ کرتا ہے, یہ بدن رکھتے ہیں, اللہ اپنا ارادہ انہیں سونپ دیتا ہے, یہ وہ کرتے ہیں جو اللہ کہہ دیتا ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے اسے محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. وہ ارادہ کر دیتا ہے, انہیں کہہ دیتا ہے اور یہ وہ کر دیتے ہیں. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ کو پہنچ نہیں سکتے, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, انہیں واسطہ دیتے ہیں, انہیں کہہ دیتے ہیں, یہ ہماری دعائیں وہاں لے کر جاتے ہیں. اور یہی سفینہ نجات ہے, یہی ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں. اور انہی ذریعوں سے ہمیں عزت ملی, ہمیں مقام ملا, ہمیں شہرت ملتی ہے, ہمیں رزق ملتا ہے, ہمیں دولت ملتی ہے, ہمیں اولاد ملتی ہے. زندگی میں جو کچھ ہے صدقہ آل محمد. کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا صرف اسی لیے کہ رسول کی امتی کسی چیز سے محروم نہ رہے. پانی کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں. اگر اسماعیل پاؤں رگڑ کے پانی نکال سکتا ہے تو کیا اصغر نہیں کر سکتا؟ اصغر کی ایک انگلی کے اشارے سے کربلا میں نہریں نکل آنا, سکینہ کی ایک پکار سے پانی کی سبیلیں سامنے آنے. اگر موسیٰ کی قوم کے لیے جنت سے من و سلوہ کا خوراک آتا تھا تو حسین کی اولاد موسیٰ سے زیادہ پیاری تھی اللہ. لیکن حسین نے دستخط کیا کہ میں رسول کو وہ تاج پہناؤں گا جسے سید الانبیاء کا لقب ہے, اور اس کے لیے
حسین نے صرف شہادت کی قربانی نہیں دی، بہنوں کی رضائیں بھی لی۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا امتحان ختم، زینب کا امتحان شروع۔ نہیں، حسین کا امتحان ہی زینب کا امتحان، اور زینب کا امتحان حسین کا امتحان۔ اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن جب کسی کا بھائی مر جاتا ہے اور بہن کو پتہ چل جاتا ہے، بہن بہت بھی دور رہتی ہے، جنازہ تب تک نہیں اٹھاتے جب تک بہن نہ آئی۔ ہر بندہ کہتا ہے جنازے کا وقت ہو گیا ہے، جنازے کو اٹھانا چاہیے، لیکن ہر بندہ اس وقت کہتا ہے نہیں، اس کی بہن نہیں آئی۔ اگر بہت بھی لیٹ ہونا، جنازے کو قبرستان میں بہن کے انتظار کے لیے رکھا جاتا ہے کہ بہن آئے اور بھائی کا آخری دیدار۔ جب بہن آ جاتی ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، تمام لوگ چلے جاتے ہیں، بہن کل تک انتظار کرتی ہے۔ جب عورتیں پوچھتی ہیں ہاں بہن تیرے جانے کا ارادہ نہیں، تو پہلا لفظ ہوتی ہے کیسے جاؤں، ابھی تو بھائی کا کل کرنا ہے۔ ہائے حسین کی بہنیں اتنی غریب تھی، بے کفن 17 بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، زینب کو رونے کی اجازت نہیں۔ کربلا جاتے ہو، کربلا سے کوفہ جاتے ہو، بس پہ جاتے ہو، کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 2 سے 3 گھنٹے کا سفر۔ آج کل کے دور میں پہلے جاتے تھے، اس وقت کے دور میں اونٹوں پر جاتے تھے، 2 دن لگتا تھا۔ کربلا سے کوفہ 2 دن لگتا تھا۔ جملہ ماتم کا بولنے لگی ہوں، اشارے میں بولنے لگی ہوں، سمجھ آئے تو ہائے ضرور کریں۔ 11 محرم حسین کی بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے، اونٹوں پر سوار، جیسے ہی زینب کا اونٹ کربلا کے قتل گاہ کے قریب آیا، زینب رو کے کہتی ہے حسین میں نے کہا تھا تیرا کل کربلا میں کر کے جاؤں گی۔ حسین تجھ پہ رونے نہیں دیا جا رہا زینب کو۔ زینب روئے تو کس کس کو روئے، زینب روئے تو کس کس پر فریاد کرے۔ زینب لاش حسین کو ڈھونڈ رہی ہے اور حسین کا لاش نہیں مل رہا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا آخری دیدار کروا دے۔ ارے پتھروں کے کنڈرات سے حسین کی لاش سے آواز آئی حسین ابن علی، تیرا حسین یہاں پہ ہے۔ جملہ بولنے لگی، زینب کے ہاتھ بندھے تھے، اونٹ پر سوار تھی، اونٹ سے کیسے اترتی، ہاتھ بندھے تھے۔ بس اتنا بولوں گی، زینب حسین کے لاش پہ ایسے پہنچی ہے جیسے مرتے ہوئے عباس گھوڑے زینب عباس کے حسین کی لاش پہ پہنچی، لاش پہ پہنچ کے حسین کی لاش کو ڈھونڈا۔ بھیا تیرا سر نہیں ہے، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ حسین کے تانے سے آواز آئی میرا سر تیرے ساتھ جائے گا، جہاں تو ہوگا وہاں حسین کا سر ہوگا، لیکن اتنا بتا دے تیرے سر کی ردا کہاں گئی ہے؟ طرف سے زینب کہتی ہے بھیا جس دن تو شہید ہوا اسی دن سے زینب کی ردا اتاری گئی ہے۔ ہائے صدقے 2 دن میں کوفہ پہنچتے تھے، لیکن آج بتا دوں 11 محرم کی رات کو حسین کا لوٹا ہوا قافلہ روانہ ہوا کوفے کی طرف اور صبح فجر کو پہنچ گیا۔ میرا علماء سے سوال ہے، یہ 2 دن کا سفر
نے لیکن اونٹوں کو مارنا شروع کر دیا. جتنے تیز اونٹ بھاگ سکتے تھے اتنا تیز اونٹوں کو بھگایا. ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ماں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. بچے ماں کے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. جیسے ہی تازیانے اونٹ پر پڑتے تھے آدھی چوٹ بچوں کو لگتی تھی. بچوں کے ہاتھ کھل جاتے تھے, بچے گر جاتے تھے. مائیں ترستے ہوئے دیکھتے تھے, پیچھے سے اونٹ آ کے بچوں کے سینے پر سو رہتے تھے. مائیں بچوں کو مرتا دیکھ لیتے تھے. ایک وقت آیا سحر کا وقت, کوفے کے قریب قریب گزرے. حسین کا نیزے پہ سر تھا, گڑا ہوا نیزہ رک گیا. سجاد کو تازیانے مارنے شروع ہوئے. تیرے بابا کا سر آگے نہیں جا رہا. سجاد رو کے کہتا ہے بچے گر رہے ہیں. کہا اب تک تو بچے گر رہے تھے, اب تو حسین کا سر نہیں رکھا. اب کیوں رکھا؟ کیونکہ سجاد کہتا ہے سکینہ گر گئی ہے. سکینہ گر گئی ہے. سجاد کہتا ہے سکینہ کو جانے جانا ہے. قافلہ روکا گیا. سکینہ کے لیے ایک ملعون گیا. سجاد ساتھ آیا. ملعون سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے. اب 4 سالہ کی یتیمہ, ہاتھ بندھے, گلے میں توق سہمی ہوئی ٹیلے کے قریب بیٹھی ہے, روتی ہے. ملعون کہتے ہیں کیوں گرائے, کیوں گری ہے تو, بتا کیوں گری ہے. مظلومہ کہتی ہے مجھے تیری سے ایک التجا ہے, تو جہاں لے جائے گی سکینہ تیرے پیچھے آئے گی. بس وقت دے دے. میرے نانا کے صحابی تھے ابو ذر غفاری, اس کے ایک ہی بیٹی تھی. جب وہ صحرا میں شہید ہوا نا تو صحرا میں وہ بیٹی دروازے کٹا کے کفن مانگ رہی تھی. لوگوں کو پتا چلا رسول کے صحابی ہے. لوگ جوک در جوک کفن لانے لگے. مجھے بس دروازے پہ کٹکھٹانے دے. میں کہوں حسین مجھے بابا کے لاشے کو دفنانے دو. مجھے بابا کے لاشے پہ کفن مانگنے دو. لیکن حسین کے ملعون نے حسین کی بیٹی پہ تازیانہ اٹھایا نا. سجاد کہتی ہے سکینہ